وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے کتاب والو، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا پیغمبر، وضاحت سے بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت ساری ان چیزوں کو جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت ساری چیزوں سے۔ تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب، رہنمائی کرتا ہے اس کتاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی جو اللہ کی رضا مندی کو تلاش کرتا ہے سلامتی کے راستوں میں، اور نکال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اندھیروں سے نور ایمان کی طرف اپنے حکم سے، اور اللہ پاک چلاتا ہے ان کو سیدھے راستے پر۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر اہل کتاب یہود اور نصارہ ان دو کو خطاب فرمایا ہے، اس سے پیچھے ان دونوں سے الگ الگ معاہدوں کا تذکرہ تھا۔ یہود سے جو میثاق اور عہد لیا تھا اس کا تذکرہ الگ کیا، اور نصارہ سے جو میثاق اور عہد لیا اس کا تذکرہ الگ فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اصل میں خوشخبری دینا چاہتے ہیں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کی۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کہ فلاں بندہ میرا رسول نبی ہوگا، یہ تقدیری فیصلہ ہے، یہ تقدیر میں ہو چکا، انسان کے پیدا ہونے سے بننے سے بھی پہلے ہو چکا۔ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا، میرا پہلا رسول نبی ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا، وہ میرا آخری نبی رسول ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ اللہ پاک میری نبوت کا فیصلہ اس وقت فرما چکے تھے کہ ابھی تک آدم علیہ السلام گارے کی شکل میں، ابھی وہ انسان بنے پورے نہیں تھے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی میری نبوت کا فیصلہ فرما چکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مقصود کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب لولاک ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث نہ فرمانا ہوتا تو کائنات کے کسی ذرے کو وجود نہ ملتا۔ جتنی بھی دنیا بنی ہے یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی برکت سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نور ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا یہ نور زندگی ہے۔ قبر اس سے منور ہو جاتی ہے، قبر اس سے روشن ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور نہیں، نور علی نور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلع انوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کی صفات کے بارے میں، آپ کے اعمال کے بارے میں، آپ کی سنتوں کے بارے میں نور ہونے کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ اس مسئلے کو خواہ کے لیے الجھن میں ڈالا جاتا ہے امت کو لڑانے کے لیے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ایک سنت نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا تو ایک ایک ارشاد
ساتھ نور مبارک ہے۔ اس کا کون؟ نور کا معنی روشنی، روشنی میں انسان کو راہ ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی انسان کے لیے ہادی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول بھی ہادی ہے، آپ کا ایک ایک عمل بھی ہادی ہے۔ سب تو ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، سب تو ہمیں نور دیتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف شریعت کے راستے پر چل سکیں۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا ختم ہو جائے گا؟ نور اور بشر کوئی آپس میں ضد ہیں کہ اگر نور مانو گے تو بشر نہیں مانو گے، بشر مانو گے تو پھر نور نہیں مانو گے۔ جیسے رات اور دن، رات ہے تو دن نہیں ہے، اگر دن ہے تو رات نہیں ہے، ضد ہیں۔ تو آیا نور و بشر کوئی ضد ہیں؟ یہ بالکل ضد نہیں۔ نور کا ضد تو ظلمت ہے، نور کا ضد بشر ہونا کہاں ہے؟ نور کا معنی روشنی، روشنی کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا، تو اندھیرے کی عربی کیا ہے؟ ظلمت۔ تو نور کا ضد تو ظلمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، حضور ظلمت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہاں کا ہے کہ حضور اگر نور ہیں تو بشر نہیں ہے؟ یہ کہاں کا ہے؟ بشر اور نور کا تو ضد ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اسی قرآن مجید کے اندر اللہ نے نقل کیا، آپ فرما دیجئے انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ کیوں مناتے ہیں؟ اگر نور ہیں، جبرائیل کی پیدائش کا دن کیوں نہیں مناتے؟ اسرافیل کی پیدائش کا دن کیوں نہیں مناتے؟ کسی فرشتے کی پیدائش کا دن مناتے ہیں؟ نہیں مناتے۔ کیوں؟ نور ہیں۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر پیدائش کا دن بھی منایا جا رہا ہے، اور خود امام احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ اپنے فتاوی رضویہ کے اندر لکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، دنیا سے پردہ فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انک میت و انہم میتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا آنا، فرمایا یہ 12 ربیع الاول کو متفق علیہ ہے۔ اس میں کوئی دوسرا قول ہے ہی نہیں، بالکل اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا وصال مبارک وہ کب ہے؟ اور 12 ربیع الاول کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے کھڑے ہیں، خبردار کسی نے اگر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن قلب کر دوں گا، میں یہ لفظ سن کے برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی اور باقی صحابہ اتنا ان پر عجیب سی کیفیت طاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سن کر کے کہ کچھ بولنے کو جرأت نہیں ہو رہی۔ اور یہاں تو حقیقتاً وصال کا غزوہ احد کے موقع پر صرف جھوٹی خبر پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ کتاب میں پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں، دوسری کتابوں میں، کہ اس وقت صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد ہمیں جینے کا کیا ہے؟ اگر وہ نہیں رہے پھر ہم جی کر کے کیا کریں گے دنیا میں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ ابو کے وصال سے آپ پر کیا گزری، تو فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو صبت علی الایام لسرنا لیالیہا، میرے ابو کے وصال سے میرے اوپر جو غموں کے پہاڑ ٹوٹے، اگر وہ چمکتے سورج پر آتے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے رات بن جاتی۔ وہ اتنا غم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے بھائی اس دن جلوس نکال رہے ہیں، اس دن جھنڈیاں بتیاں لگا کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ نبی کے وصال کا دن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے، اور سارے علماء اس پر متفق ہیں۔ کوئی ایک عالم نہیں بتا سکتے، جو بندی ہو، بریلوی ہو، غیر مقلد ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن وصال کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر آگے سے جواب یہ ہے کہ جی غمی وہ منائے جس کا نبی مرا ہو، ہمارا نبی تو وصال ہوا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں پھر حضرت فاطمہ کیوں غم منا رہی ہیں؟ حضرت عمر کیوں تلوار لے کے کھڑے ہیں؟ صحابہ کیوں پریشان ہیں؟ ان کو اس کے نبی تھا نہیں۔ میرے خیال میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم عاشق نبی بن گئے ہیں، اور صحابہ الیاذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں دے رہے تھے، اولادیں دے رہے تھے، جنہوں نے مکے جیسا شہر چھوڑ دیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید عاشق نہیں تھے۔ ہمارا یہی فیصلہ ہوگا۔ پھر کتنا عجیب سی بات، عقل سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کتابوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جس شریعت کو مانتے ہو شریعت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جس فقہ کو مانتے ہو فقہ کو کیوں نہیں پوچھتے؟ جس امام کو مانتے ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اس سے تو پوچھ لو خدا کے لیے۔ اپنے آپ کو حنفی تو ہم سارے کہلواتے ہیں نا،
تو پھر ان سے تو کم از کم پوچھ لینا چاہیے نا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صرف نور نہیں، نور علی نور ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کو خطاب فرما کے فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب، ہم لوگ جو ہیں ہم اہل کتاب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم بھی تو کتاب والے ہیں نا، ہم قرآن والے ہیں کہ نہیں؟ ہم کتاب قرآن والے۔ اگلے دن میرے سے ایک بندے نے سوال کیا کہ جی تم لوگ عیسائیوں کی ذبح کہتے ہو، میں نے یہاں درس دیا تھا نا کہ عیسائیوں کی ذبح جو صحیح معنوں میں عیسائی ہیں، مذہبی لحاظ سے عیسائی ہیں، نام کے عیسائی نہیں، داہریہ نہیں، جو مذہبی لحاظ سے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کی ذبیحہ حلال ہے، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، لیکن تمہارا فتویٰ یہ ہے کہ شیعہ کی ذبیحہ بھی حرام ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے تو مستقل کتاب لکھی ہے رد الشیعہ کے نام سے، رد الرفضہ کے نام سے، کہ ان کے ساتھ نکاح بالکل حرام ہے، نہ سنی مرد کا ہوتا ہے نہ سنی عورت کا ہوتا ہے، اور ان کی ذبیحہ بھی حرام ہے۔ پھر تم ان کے ساتھ اہل کتاب والا برتاؤ کیوں نہیں کرتے ہو شیعوں کے ساتھ؟ میں نے جواب حقیقت میں یہی علماء نے ہی لکھا، یہ اہل کتاب نہیں ہے، یہ ملحد ہیں، یہ بے دین ہیں، یہ تو کسی کتاب کو نہیں مانتے، یہ تو قرآن مجید کو محرف مانتے ہیں، یہ تو قرآن مجید کو ادھوری کتاب مانتے ہیں، کہ قرآن مجید کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک وہ اصل قرآن جو امام غیب کے پاس ہے وہ آتا نہیں ہے، اس وقت تک مجبوراً ہم اس پر گزارا کر رہے ہیں، جب وہ کتاب قرآن اصل آ جائے گا تو یہ ختم۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والے، جن کو اللہ نے جو کتاب دی ہے اس کتاب کو سمجھو، وہ کتاب رب کا پیغام ہے، وہ رب کے احکام لے کے آئی ہے، اس کتاب کو سمجھو۔ قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول، یبین لکم، وضاحت سے بیان کرتا ہے، دلائل سے بیان کرتا ہے تمہارے فائدے کے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سے ان مسائل کو جن کو تم چھپاتے رہے ہو اپنی کتاب میں۔ حدیث میں آتا ہے عیسائیوں کی کسی عورت سے، اہل کتاب کی کسی عورت سے خطا کاری ہو گئی، زنا ہو گیا، اور اس پر گواہ ہیں، باقاعدہ اقرار ہے اس کا، اب مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مسئلے کے لیے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ہے؟ تم جو میرے پاس آئے ہو کیا تمہاری کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ہے؟ تورات میں یہ مسئلہ نہیں ہے؟ انجیل میں یہ مسئلہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں جی ہمارے پاس ہماری کتاب میں نہیں۔ حضور نے فرمایا ادھر، جو ان کے مولوی علماء تھے ادھر، جب قریب ہوئے فرمایا اللہ کی قسم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا کے کہو یہ تمہاری کتاب میں نہیں ہے، لاؤ کتاب میں تمہیں دکھا دوں۔ پھر ان میں سے ایک بڑا تھا، کہنے لگا حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مسئلہ ہماری کتاب میں ہے، لیکن کافی عرصے سے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے اندر اس طریقے سے اگر معاملہ چل پڑے تو پھر جو تمہارے تو بندے مرتے جائیں گے، اس کو بھی سنسار کرو، اس کو بھی سنسار کرو، اس کو بھی سنسار کرو۔ زنا تو ہمارے اندر عام ہو گیا ہے تو کتنوں کو ہم سنسار کریں گے، پھر تو ہماری قوم کے بندے مر جائیں گے، سارے تھوڑے بچ جائیں گے۔ اس لیے ہم نے پھر مسئلے میں تبدیلی کی، فرمایا یہ تمہاری کتاب ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ۔ وہ کتاب چھپانے لگا، آگے پیچھے پڑھتا ہے، اس جگہ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہاں سے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا۔ اگلے دن بھی ایک بندے نے دیا ہوا تھا کہ یہ خط مبارک وہ ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خود لکھا تھا، یہ جھوٹ ہے، یاد ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے ہیں، لکھا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہاں جھگڑا ہو گیا کہ جی ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھو پھر ہم مانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ پر سارا جھگڑا ہے، ہم کیوں مانیں؟ یہ نہ لکھو اس تاریخ۔ حضرت علی لکھ چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے فرمایا حضرت علی کو اس پر نکیر لگا دو، فرمایا میرے ایمان کا حصہ ہے، میں کیسے مٹاؤں؟
میرا تو ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر میں اس کو کیسے مٹاؤں؟ حضور نے فرمایا چلو ایسا کرو، مجھے بتاؤ، تم انگل رکھو، نشاندہی کرو، میں اس پر لکیر پھینکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا نہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا تم اپنی کتاب کو یہاں چھپا رہے ہو۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ بیماری تھی، اور اللہ پاک ہمیں جو ایک قصے واقعے سنا رہے ہیں، ہمیں کس لیے سنا رہے ہیں؟ اگر آج ہم بھی قرآن کے مسئلے چھپائیں، آج ہم بھی قرآن کے مسئلوں میں ہیرا پھیری کریں، وہ جی میٹھا میٹھا مسئلہ بتاؤ، پیارا پیارا مسئلہ بتاؤ، ایسا مسئلہ بتاؤ بس سن کر کے مزہ آ جائے۔ کہتے ہیں جی ریچھ کتے کی لڑائی دیکھی، ماشاءاللہ بڑا مزہ آ گیا۔ مولوی جی تقریر سنی، مولوی تو لوٹے تھے منج کوٹ گئے، فاتحہ کوئی گل کوئی یاد، بس کچھ نہ، بس ایک بات بھی دین کی یاد رہی ہے، گھنٹہ میلاد سن کے آ رہا، ایک بات بھی یاد نہیں، بس مزہ بڑا آ گیا، چسکا آ گیا ہے کان، یا پھر چسکا آ گیا ہے زبان کو، پیٹ کو، گلے کو کچھ کھانے کو مل گیا ہے، دین کی ایک بات بھی یاد نہیں کی۔ خدا کے بندوں مرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس عالم نے دین کی بات کو چھپایا، قیامت کے دن جہنم کی آگ کی کینچی سے اس کی زبان کاٹی جائے۔ دین کی بات کے اندر ہیرا پھیری یہ یہودیوں کا شیوا تھا، ان کو چھپانا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے اندر ایسا رسول بھیج رہے ہیں جو بیان کرے گا تمہارے لیے بہت سی ان باتوں کو جن کو تم کتاب میں سے چھپاتے رہے ہو۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جو تعارف لکھا ہوا تھا، نبوت اور ختم نبوت کی علامتیں لکھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام کا تعارف تھا، اس کو بھی وہ یہودی عیسائی اپنی کتاب میں چھپاتے تھے اور اس میں تحریفیں کر کے تبدیلیاں کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی وہ باتیں جو تم اپنی امت سے، اپنے لوگوں سے چھپاتے رہے ہو، لوگوں کو نہیں بتائیں، لیکن اب دین اسلام کا وہ حصہ نہیں ہے تو ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کریں گے، ان کو بیان نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تمہاری شریعت کا مسئلہ تھا، تمہارے مول نے بیان نہیں کیا، لیکن ہماری شریعت کا وہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ، تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، و کتاب مبین، اور ایسی کتاب مبین، اور ایسی کتاب آ چکی جو وضاحت سے بیان کرنے والی، کھول کے ایک مسئلے کو بیان کرنے والی، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اب جو قرآن کو مانے گا یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے، لیکن کس کو دیں گے ہدایت؟ قرآن میں شرط ہے من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی کا طالب بنے گا، جو اللہ کی رضا کو ڈھونڈے گا، جو اللہ کی رضا کا متلاشی بنے گا، جو اللہ کی رضا کو چاہے گا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی صلاحیتیں محنتیں کرے گا۔ من اتبع رضوانہ، اللہ اس کو ہدایت دیں گے، کس چیز کی؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، ایک نہیں اس کے لیے کئی راستے اللہ پاک کھول دیں گے۔ شیطان سے بچنا، سلامتی کا معنی بچنا ہوتا ہے، سلامتی کے لیے کہ وہ جہنم سے سلامتی میں رہے گا، اللہ کے قہر غضب غصے سے سلامتی میں رہے گا، اللہ کی نافرمانی سے سلامتی میں رہے گا، نفس و شیطان کے برگلاوے بہتاوے سے سلامتی میں رہے گا۔ وہ بندہ جو اللہ کی رضا کا متلاشی بنے گا، اللہ اس کے لیے سلامتی کی راہیں کھول دیں گے۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کو کفر و شرک، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر کے اِلَى النور، ایمان، اعمال صالحہ اور نیکیوں کا نور عطا فرما دیں گے، اور یہی نور ہوگا جو ہماری قبروں کو منور کرے گا۔ یاد رکھو، اسی نور سے جو یہاں سے نور لے کے جائے گا، نور ایمان، نور تقوی، نور ہدایت، نور اعمال صالحہ، جو یہاں سے لے کے جائے گا، اسی نور سے قبر منور ہونی ہے۔ جو نور یہاں سے لے کے نہ گیا، اس کی قبر میں اور پل صراط پر نور کا انتظام نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نکالیں گے ان کو، کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، گناہوں کے اندھیروں سے۔ ہر گناہ ظلمت ہے، یاد رکھ، ہر گناہ، اور خصوصاً ظلم والا گناہ، اس کے بارے تو الگ حدیث پاک ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ جتنے تم ظلم کرتے ہو یہ قبر میں تمہارے سامنے، آخرت میں تمہارے سامنے اندھیروں کی شکل میں۔
ہر ظلم کا وبال اندھیرے کی شکل میں آئے گا، کسی بھی غریب پر، کسی بھی مسکین پر، کسی بھی کمزور پر، کسی بھی محتاج پر، کسی بھی ملازم پر، حتیٰ کہ اپنے گھر کے بندوں پر ظلم کرو گے، ظلم کا جو وبال اور انجام ہوگا وہ اندھیروں کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گا۔ اور فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کو چلاتا ہے سیدھے راستے پر جو بندے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب قرآن مجید ان دونوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، صاحب وحی اور خود وحی، صاحب قرآن اور خود قرآن، یہ دو چیزیں، رجال اللہ کتاب اللہ۔ جو بندہ ان سے ہدایت رہنمائی لیتا ہے وہ اللہ پاک اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔